بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر جتنی زیادہ ہو اتنی ہی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے محور پر پلٹ کر آتا ہے۔ سب سے بڑی حقیقت، صرف ایک ہی شخص آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہی ہیں۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا دوستو۔ تجربہ ہے میرا، مٹی کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے، سنگے مرمر پر تو ہم نے اکثر پیر پھسلتے دیکھا ہے۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کرو۔ انسان خوش رہنے کے لیے کماتا ہے، اور کمانے کے لیے افسردہ رہتا ہے۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل و کردار سے ظاہر ہو۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے۔ اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے، اور تکبر کمزور ہو جاتا ہے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والے کو خوشبو تو حاصل ہوگی۔ کچھ کو اللہ تعالیٰ فوراً دے دیتا ہے، اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور غضب کے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آواز کو وہ بار بار سننا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں آمین، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یہی چیز عطا فرما دے گا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہوتا ہے جب وہ کھا کر الحمدللہ پڑھے یا پی کر الحمدللہ پڑھے، یعنی صبح یا شام یا کسی اور وقت کے کھانے کے بعد۔ جب معاملہ خدا کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور خدا کے درمیان میں سے نکل جایا کرو۔ پتہ ہے رب کی خوبصورت صفت کیا ہے؟ جب ہم غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پر جاتے ہیں تو وہ رد نہیں کرتا، پھٹکار نہیں دیتا، پچھلی توبہ نہیں یاد کرواتا، اور نہ ہی بھگا دیتا ہے۔ وہ تو دل دیکھتا ہے، نیتوں کو پڑھتا ہے، ندامت کو دیکھتا ہے، کی کو بھانپ لیتا ہے، دل میں سکون اتارتا ہے، اور پھر وہ معاف کر دیتا ہے۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ جب انسان حلال رشتے کی قدر نہیں کرتا، اور حلال رشتے سے اکتفا نہیں کرتا، اور حرام لذتوں میں لگ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ حلال لذت کو چھین لیتے ہیں، اور پھر انسان کو گناہ کر کے وقتی سکون تو مل جاتا ہے، لیکن دائمی سکون ہمیشہ کے لیے زندگی کا برباد ہو جاتا ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے، اور سجدے کے بغیر محبت ادھوری رہتی ہے۔ عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن میرا رب دعائیں رد نہیں کرتا۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ جس کام سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو اس کام کو نہ کرو، کیونکہ جب میں نے شجر ممنوعہ کھایا تو میرا دل مطمئن نہیں تھا، مگر میں اس کے کھانے سے باز نہ رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جب اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔